ہمارے تبلیغی بھائیوں سے درخواست ہے کہ تبلیغی بھائی بھی ہوش میں آئے. اس وقت ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. تبلیغی جماعت میں جانا مستحب ہے، لیکن اس وقت ان حالاتوں میں ووٹ ڈالنا فرض عین ہے. فرض عین ہے. یہ مولانا سجاد نعمانی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس وقت میں ووٹ ڈالنا فرض عین ہے. آپ کے پاس تبلیغی جماعت میں جانے کے لیے 5 سال ہیں بھی. 5 سال تک آپ جتنا چاہو اتنا جا سکتے ہو، لیکن الیکشن کا جو دن آتا ہے وہ صرف ایک دن آتا ہے. ووٹ کا جو دن آتا ہے، ووٹ ڈالنے کا صرف ایک دن آتا ہے. اس ایک دن آپ نے اگر ووٹ نہیں ڈالا تو 5 سال آپ ترس جاؤ گے جماعت میں جانے کے لیے. آپ کو ترسا دیا جائے گا گھر سے نکلنے کے لیے. آج بھی نہ جانے کتنی جگہوں پر پابندیاں لگ چکی ہیں. یہاں بھی جب سعودی عرب جیسے ملک میں پابندی لگ سکتی ہے تبلیغی جماعت پر، تو ہندوستان میں بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ یہاں بھی پابندی نہ لگے. یہاں بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں. تو ان سے درخواست ہے کہ الیکشن کے دن آپ جہاں بھی ہو وہاں سے واپس آ جاؤ، اپنے گھر آؤ، ووٹ ڈالو، پھر سے آپ چلے جاؤ، پھر سے آپ کنٹینیو کر لو، پھر سے آپ اپنا وقت پورا کر لیں. آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. بعض تبلیغ حضرات یہ سوچتے ہیں کہ تبلیغ میں سے واپس گیا تو مجھے گناہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہ کوئی اعتکاف نہیں ہے جس کا گناہ ملے گا. یہ کوئی عدت میں نہیں بیٹھے آپ جس کا گناہ ملے گا. یہ ایک مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل، نفل عمل کو آدمی اگر توڑ بھی دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور آپ ہمیشہ کے لیے نہیں توڑ رہے، آپ چند دن کے لیے توڑ رہے. ایک دن کے واسطے آپ کو آنا ہے. جہاں آپ کا الیکشن ہے ایک دن پہلے آپ وہاں پر آ جائیں، ووٹ ڈالیں، پھر سے آپ اپنا کنٹینیو کر لیں. کیونکہ آپ کو جس ملک میں دین کا کام کرنا ہے اس ملک میں امن ہونا ضروری ہے. جس ملک میں امن ہی نہیں ہے تو اس ملک میں کیسے دین کا کام کرو گے آپ؟ آسانی کے ساتھ جب آپ دین کا کام جب کر سکتے ہو جب اس ملک میں امن ہوگا. جب ملک میں امن ہی نہیں ہے تو کہاں دین کا کام کرو گے؟ جب مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے تو کس کو سمجھایا جائے گا؟ جب لوگ ہمارے نوجوان مرتد ہو جائیں گے ظالم کی حکومت آنے سے تو کس کو یہ بات بتائی جائے گی کہ آپ بھی مسلمان ہو، آپ بھی جو ہے دین کا کام کریں؟ کس کو بتائیں گے جب لوگ مرتد ہو جائیں گے؟ تو جب مدرسے ختم ہو جائیں گے، مسجدیں ختم ہو جائیں گی، مسجدوں میں مسجد میں تالے لگ جائیں گے، تعلیم ہی ختم ہو جائے گی، تو کس طرح آپ دوسروں کو سمجھا سکتے ہو کہ آپ بھی دین کا کام کریں اور دین جو ہے حاصل کریں؟ تو آپ کے سارے تقاضے، سارے چلے، سارے تغلی آپ کی رکھی رہ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ مثال سمجھیں کہ جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو جہل آ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو لے کر وہاں پر گئے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر مقابلہ کیا ابو جہل سے. ابو جہل کو دھول چٹائی، ابو جہل کو ختم کیا. تو اس وقت کے جو ابو جہل ہے ان کو ختم کرنے کے لیے بھی ہمیں صرف ووٹ ڈالنے جانا ہے. ہمیں کوئی جنگ نہیں لڑنا ہے، ہمیں کوئی تلواریں ہاتھ میں نہیں لینی ہے، کوئی بندوق نہیں چلانی ہے، کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. صرف اپنے گھر سے نکل کر ووٹ ڈالنے جانا ہے. صرف اتنا سا کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح ہماری بھی فتح ہوگی جس طرح اہل بدر کو فتح ہوئی. اس وقت ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ووٹ ڈالنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. ورنہ اگر ظالم کی حکومت آ گئی، اگر فرعون کی پھر سے حکومت آ جاتی ہے، ابو جہل پھر سے حکومت میں آ جاتا ہے تو ہماری داڑھی پر بھی پابندیاں لگ جائیں گی، ہماری اذانوں پر پابندیاں لگ جائیں گی. مسجدوں میں اب تو یہ ایک آرڈر نکالنے والے ہیں کہ مسجد میں جمعہ کے دن صرف 5 آدمی جائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو اوپر سے آرڈر آ جائے گا وہ فالو کرنا پڑے گا. تو اس لیے ہمارے دیش میں ایسے آرڈر نہ آئے، ایسے قانون نہ بنے. تو ایسے قانون نہ بننے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمیں ووٹ ڈالنا ہے. ووٹ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں پورا کرنا ہے. ورنہ ہمارے کرتے پاجامہ پر بھی پابندی لگ جائیں گی، پھر قربانی پر بھی پابندی لگے گی، پھر حج پر پابندی لگے گی. کیوں اتنا فضول پیسہ کہیں کو خرچہ کر رہے ہیں؟ حج کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تمام چیزوں پر پابندی لگیں گی، پھر کچھ کر نہیں سکتے ہیں، پھر کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے، ووٹ ڈالنا کوئی دین کا کام نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ووٹ ڈالنا دین کا ایک حصہ ہے، دین کا جز ہے. کیوں؟ کیونکہ جس چیز سے دین بچے گا وہ بھی دین ہے. ووٹ ڈالنے سے ہمارا دین محفوظ رہے گا. ووٹ ڈالنے کی وجہ سے ہماری مساجد محفوظ رہیں گی، مدارس محفوظ رہیں گی. تو جس چیز کی وجہ سے دین بچتا ہے وہ چیز بھی دین ہے، وہ چیز بھی دین کا حصہ ہے.